محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کے 73 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 74 پڑھتے ہیں، آیت نمبر 74 پڑھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیا، ان انعامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتایا کہ بنو اسرائیل کو کس طرح سے جو کوئی حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، عمل کرنے میں وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور سوالات کی کثرت کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عمل جیسا کرنا چاہیے ویسا بالکل نہیں کرتے۔ اور یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے، جو حکم ہے کسی شخص کے قتل کرنے پر جو جانچ ہونا تھا، وہ جانچ سے متعلق جو گائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اس سے متعلق جو واقعہ ہے وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اور وہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم، ثم پھر قست قلوبكم من بعد ذلك، قست قسا یقسو کہتے ہیں سخت ہو جانا، قست قلوب قلب کی جمع ہے نا، ثم قست قلوب، قلوبکم قلوب جمع ہے، دل کی جمع ہے، ہارٹس، قلوبکم تمہارے دل، ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم یعنی اتنا کچھ آپ کو یہ بات تو آپ لوگ کو معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کے جو فنکشنز ہے اور اسلام کے جو احکام ہے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسان کے دل کو نرم کرنا۔ انسان کا دل جتنا سخت ہوگا اور جتنا میلا ہوگا، بھلے وہ کتنی آیات سنے اللہ تعالیٰ کی، کتنی انسانیت کیا کہتے ہیں اس کے سامنے نظر آتے رہے، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک طاغیہ، فرعون اور شیطان ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ انسان کا دل کا نرم ہونا، جب انسان کے دل میں نرمی آتی ہے تو اس کے مزاج میں رحمت آتی ہے، اور اس کو صحیح راہ پر چلنا اور انصاف کرنا، دکھ بھرے لوگ جو ہوتے ہیں اور مظلوم لوگ کے تکلیف کو محسوس کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے نرم دل کے ساتھ آتے ہیں۔ جن کا دل سخت ہو جاتا ہے ان کا ضمیر مر جاتا ہے اور وہ پھر کوئی کام کے نہیں رہتے۔ دیکھیے آپ، مٹی سے ہی پتھر بنتا ہے، پتھر اور مٹی ایک جنس سے بننے والی چیزیں ہیں۔ مٹی ہی جب زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو وہ پھر آگے چل کر پتھر بن جاتی ہے۔ جب مٹی میں زیادہ سختی ہو جائے، وہ مورم بن جائے یا پھر پتھر بن جائے، تو اس میں زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ کوئی درخت اگے، کوئی پودا اس میں سے نکلے اور اس میں پھل لگے، پھول لگے، تو سب سے پہلے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ناگر چلاتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں۔ جب مٹی نرم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالنا مفید ہوتا ہے، بیج ڈالنا، پانی ڈالنا، اور سب چیزوں کا کوئی رزلٹ آتا ہے۔ اگر زمین میں نرمی نہیں ہے، سمجھو آپ پتھر جیسی زمین ہو اور پتھر جیسی زمین کے اوپر پانی ڈالتے جائیں تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے اوپر کنجال جمع ہو جاتا ہے، کوئی درخت اگنے کی اس میں امید نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ تو اسلام کے مقاصد میں سے یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ یہ جو دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اس سے ہوتا کیا؟ دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کے اندر نرمی آتی ہے، تہذیب النفوس ہوتے ہیں، اور قلوب کے اندر، دلوں کے اندر نرمی آتی ہے۔ جب نرمی آتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے اطاعت، فرما برداری، مخلوق کے ساتھ بھی اچھائی اور خالق کے ساتھ بھی حسن تعلق، سارے چیزیں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے ہم تم پر فضل کیے ہیں، اتنا ہم تمہارے اوپر کرم کیے ہیں، اور اتنے تم کو مواقع دیے ہیں، چانسز دیے ہیں، یہ سب ہونے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی، من بعد ذلک اس کے بعد،
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ پس وہ، ہیا کہتے ہیں نا، ہوا ہیا جو ہے ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا مذکر کے لیے. فَهِيَ پس وہ كَالْحِجَارَةِ وہ پتھر کی طرح ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تو وہ پتھر کی طرح ہے. حجر واحد ہوتا ہے، حجارہ جمع ہوتی ہے. او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر کی طرح ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی سخت ہوتے ہیں. دیکھیے آپ ہم جو مشہور آیت کریمہ پڑھتے ہیں سورہ حشر کی، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن جب پہاڑ پر اترے گا تو اللہ کی خشیت سے آپ دیکھیں گے کہ وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے. خاشعاً وہ جی اللہ کے ڈر سے، متصدعاً خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ پھوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو یعنی پتھر پر بھی اگر اللہ کا کلام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن قلب الکافر جو ہوتا ہے، یعنی کافر کا دل جو ہوتا ہے یا منافق کا دل جو ہوتا ہے، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کلام الہی اور اللہ کے حکم کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہیں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ جی تمہارے دل پھر سے سخت ہو گئے یہ سب کچھ ہونے کے بعد، وہ پتھر کی طرح ہو گئے ہیں. او اشد قسوہ بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے زیادہ، کہ کلام الہی کا ان پر اثر نہیں ہو رہا. معاملہ تو یہ ہے کہ پتھر جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کے اندر جان نہیں ہوتا ہے، پتھر دل انسان کہتے ہیں. یعنی پتھر جب کہتے ہیں تو ایک موت کی علامت ہوتی ہے، وہاں پر زندگی کی کوئی امید نہیں ہوتی. پتھر سے کسی کو کیا امید ہو سکتی؟ پتھر کسی کا کیا کرے گا جی؟ کوئی امید نہیں ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتھر کی بھی یہ خصوصیت ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض، لما یتفجر کہ ضرور اس میں سے یتفجر پھوٹ پڑتا ہے، اس میں سے پھوٹ پڑتا ہے، منہ الانہار اس میں سے پھوٹ پڑتی ہے نہریں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، پتھروں میں سے بھی اب دیکھیے دلوں کو پتھر سے مثال دیا، بلکہ کہا کہ وہ تو اور زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اردو میں نہر الگ ہے، اور بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتائے ہیں کہ اردو میں نہر الگ کہتے ہیں، عربی میں نہر الگ ہوتا ہے. عربی میں جب نہر کہتے ہیں تو وہ دریا مراد ہوتا ہے. جیسا ہمارے پاس ہندوستان میں بڑے دریا ہے نا، گنگا ہے، جمنا ہے، کرشنا ہے، یہ بڑے بڑے ندیاں ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، دریا ہوتے ہیں، جس کے اندر سے پھر کئی کنال نکلتے ہیں اور کئی جو ہے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتے ہیں. تو اصل دریا میں سے جو شاخیں نکلتی ہے اردو میں اس کو نہر کہتے ہیں. نہر جو کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اس کو کہتے ہیں. اور عربی زبان میں نہر جب کہتے ہیں تو وہ اصل مین دریا کو نہر کہتے ہیں، شاخ کو نہیں کہتے ہیں. اور اس کے اندر سے جو برانچز اور چھوٹے چھوٹے شاخیں اور الگ الگ جو کنال نکلتے رہتے ہیں ان کو عربی زبان میں جدول کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اپنی جگہ. دیکھو پھوٹنا الگ ہوتا ہے، پھٹنا الگ ہوتا ہے. ایک ہے کہ ایک ہے کہ کیا کہتے ہیں پتھر پھوٹ جاتے ہیں اور اس میں سے بڑے دریا بہتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف تڑک جاتے ہیں، اپنی جگہ کھل جاتے ہیں، پھوٹتا نہیں ہے، اس کے اندر کھل جاتے ہیں اور اس میں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہوتے ہیں. جی دریا کی طرح بعض پتھروں میں سے دریا کے دریا نکل جاتے ہیں، بعض پتھر میں سے صرف چشمے جیسا نکلتے اور پانی نکلتا ہے اس میں. فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے مِنْهُ اس میں سے الماء پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے نیچے اترتے ہیں. اب اس کو بعض مفسر جیسے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ یہ پہاڑ کے اوپر سے بعض وقت پتھر جو گر جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی خشیت سے گرتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے اس میں تفسیر فرمائی، امام نصفی بھی ہے، دیگر بزرگوں نے بھی فرمایا ہے، یہاں پر مراد وہ نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حکم دے تو پتھر میں کیا رہتا ہے؟ پتھر میں ایک اکڑ رہتا ہے، پتھر میں عدم اطاعت رہتی ہے۔ آپ دیکھیں پتھر سے آپ کچھ کہیے پتھر سنے گا نہیں، پتھر حرکت نہیں کرتا، سمجھ رہے؟ تو پتھر کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ بھی تابع ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم رکھے تو اس میں نشان پڑ جاتے، آج تک وہ خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر چھڑی مارتے ہیں، اپنا عصا مارتے ہیں، اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پتھر بھی اطاعت کر لیتے، یہاں پر یہ مراد ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے ڈر سے وہ پتھروں میں سے بھی بعض پتھر جو ہے اللہ کے ڈر سے نازل ہو جاتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یعنی پتھروں کے اندر بھی زندگی نکل آتی ہے، پتھروں میں سے بھی گنجائش نکل آتی ہے، مگر کفار کا جو دل ہوتا ہے اور تمہارے جو دل اللہ تبارک و تعالی تمہارے کہہ کر کہہ رہا ہے، تو اس میں مراد ڈائریکٹ تو بنو اسرائیل کے لیے ہے، لیکن بنو اسرائیل کے علاوہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے پیغام ہے، ان دلوں کے سے مخاطبت ہے جو ان دلوں سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی کرتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ تو رہی پتھروں کی مثال اور تمہارے دلوں کی کیفیت، لیکن یاد رکھو وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غفلت میں نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر وہ خود کا محاسبہ کرتے رہے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ یعنی ہم اکثر لوگ سے سنتے ہیں ایسا، نہیں اس کا دل خراب ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ یعنی ہم دوسروں کے ظاہر اعمال میں تو غلطی نکالتے ہی نکالتے ہیں، لیکن اعمال میں غلطی نکالنے کے علاوہ اس کے دل کی کیفیت پہ بھی ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، جو کہ نظر آنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے دلوں کی کیفیت جاننا ممکن نہیں ہے، جی نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ دوسروں کے دل میں، دوسروں کے دماغ میں انسان نہیں جھانک سکتا، اس کے باوجود ہم دوسروں پر فیصلہ کر دیتے، اور خود کے اعمال میں ہم جی پوری مکمل کوتاہی کرتے۔ خود کے دل کی کیا کیفیت ہے اس کا کوئی محاسبہ نہیں، خود کا عمل کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ اپنے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نہیں اس وجہ سے کرے، جی اگر وہ غلطی کرے ہیں، اگر میں اور ڈانٹ دیا کسی کو تو بہت فرسٹریشن کے بعد، بہت تکلیف کے بعد، اور وجہ تھی اس کی، ان اتنا تکلیف دیا اس لیے میں ڈانٹ دیا، اور اگر کوئی دوسرا ڈانٹے تو بولیں گے کیا بد اخلاق ہے، ڈائریکٹ اس کے اوپر بد اخلاقی کا الزام لگاتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ خود کا محاسبہ کرے، اپنے دل کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ وہ زندگی کس طرح سے گزار رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہو اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا خود کا دل جو ہے وہ پتھر کی طرح ہے، اور وہ بے فکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کے ظاہر اور باطن دونوں چیزوں سے غافل نہیں ہے، ہر چیز جانتا ہے۔